میرا نہیں خیال کہ وہ پورے پنجاب میں سے کوئی ایک سیٹ بھی لے پائیں گے. پنجاب تو دور کی بات ہے, کراچی سے بھی سیٹیں نہیں لے کے جائیں گے. یہ لسانی بنیاد پر تقسیم کرنے کا پروگرام ہے, ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے, قومی لیول پر کوئی بھی ایجنڈا نہیں ہے. یہ کبھی سوچیں بھی نہ کہ انہیں یہاں پہ کوئی ایک بھی سیٹ مل جائے گی. بھائی جان ایم کیو ایم پنجاب میں انشاءاللہ تعالی بھرپور سیٹیں لے گی اور تمام جماعتوں کو کلین بولڈ کرے گی, کیونکہ 63 سالوں سے ہمارے آباء و اجداد ہم ووٹ دیتے آ رہے ہیں اور ہم پس گئے ہیں ان جاگیرداروں سے, نوابوں سے, وڈیروں سے. وڈیرہ شاہی کا خاتمہ اگر کوئی کر سکتی ہے تو ایک ہی جماعت ہے, وہ ہے ایم کیو ایم. ہم الطاف بھائی کی مخالفت کرتے ہیں شدید قسم کی. پنجاب کے اندر کسی بھی صورت میں ہم انہیں پنجاب میں نہیں آنے دیں گے. اور کون کہتے ہیں کہ الطاف بھائی کو سیٹ نہیں ملے گی, اور انشاءاللہ الطاف بھائی جنوبی پنجاب سے جیتیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں آ کر, پورے پاکستان میں آ کر لوگوں کے گھر کو اجاڑیں, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پنجاب میں یہ ہو. یہ انہوں کی خام خیالی ہے کہ جنوبی پنجاب متحدہ قومی موومنٹ جیڑی ہے متحرک ہے نہیں بھی. ہی جنوبی پنجاب انشاءاللہ ہی الیکشن ہے, کیونکہ بیرا نے سرائکی صوبے واسطے مکمل طور سے حمایت کی تھی. پنجاب میں ایم کیو ایم کی 0 پوزیشن ہے. جہاں کا سیٹ اپ ہے اس میں معاشیات بہت ہے, ایک آدمی کروڑوں روپیہ لگاتا ہے, وہ کیسے لگا. ایم کیو ایم اپنے ورکر کو کیسے الیکشن لڑائے گی؟ اگر تو وہ الیکشن لڑا سکتی ہے, غریب آدمی کو سیٹ تو ون ہو سکتی ہے. میرا نہیں خیال کہ بالکل لے گی, کیوں انہوں نے کیا کام کیا ہے یہاں. ایم کیو ایم سیٹیں اسی صورت میں لے گی اگر کام کرائے گی, اگر کام نہیں کرائے گی تو بالکل سیٹوں 0 ہوگی اس کی. پنجاب میں تو ناممکن سی بات ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے کوئی سیٹ لے سکے. کارکردگی ہے جی کراچی دے لوگوں نے پہلے کہڑی خدمت کی ہے. کراچی دے لوگ جتوں سیٹاں لیندے نے, جتھے دیاں وزارتاں انہاں دے کول ہے, جتھے حکومت کرن ڈے اتنے امن و امان انہوں کو قائم نہیں ہون ڈیا. یہ ہے کہ بہت ٹف ٹائم, خاص طور پہ جو طبقہ جو رکھتا ہے اہلیت سوچ کی, سمجھ کی, الطاف بھائی کی فکر کی, تمام پارٹیز کے لیے ٹف ٹائم ملے گا. اور آنے والا وقت انشاءاللہ بہت جلد ہی بہت اچھا ماحول پیدا کرے گا یہاں متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کے لیے. جی احتشام لاہور یہ مکس ریاکشن ہے صاحب. حیدر بھائی آپ نے حیدر بھائی پہلے پوچھتے ہیں, نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ بات تو ہے اپنی جگہ پہ کہ جہاں کام کریں گے تو وہاں پہ پہلے اس کا ذرا ریاکشن دیکھیں کیا دیتے ہیں حیدر بھائی. نہیں حیدر بھائی کچھ میرے خیال ہم نے سلیکٹیو نہیں کیا ہے, کیسا دیکھتے ہیں آپ یہ اس طرح؟ میرے خیال سے جو فوٹیجز آپ نے چلائے ہیں اس سے ایک بات کا اندازہ تو ہوتا ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے, یہ ایک مشکل کام ہے اور محنت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ابھی بھی اس سے اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو ایسا ہو سکتا ہے, ناممکن نہیں ہے. کچھ لوگوں کے خیالات بالکل ایک طرف تھے کہ ایم کیو ایم کبھی کامیاب نہیں ہوگی, کچھ لوگوں کے خیالات یہ تھے کہ ایم کیو ایم ضرور کامیاب ہوگی, کچھ لوگوں کے خیالات یہ تھے کہ اگر کام کیے جائیں تو کچھ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا ہرگز مقصد, مجاہد بھائی یا احتشام بھائی, ہرگز یہ نہیں ہے کہ پنجاب میں جا کر پنجاب کو ون اوور کر لینا ہے اور پنجاب پر قبضہ کر لینا ہے. دی آئیڈیا از کہ پنجاب کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ کاسٹ یور ووٹ بٹ ڈونٹ ووٹ فار یور کاسٹ. کاسٹ سسٹم سے وہاں کے لوگوں کو باہر نکالا جائے. تیزی سے آپ گئے تھے, ہم نے دیکھا واپس آ گئے. اب آپ کی ایکٹیویٹیز ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں کم ہو گئی ہیں. ایسا تو نہیں کہ آپ نے بھی ایزیوم کر لیا کہ بھی ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کا کلاؤٹ ہے اور لوگوں کا ہے اس لیے چھوڑ دیا جائے. جس طرح پہلے آپ دورے شروع کیے تھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ رک گیا معاملہ. میرے خیال سے پرسوں ہی 3 دن پہلے ہی قائد تحریک کا وہاں پر خطاب ہوا ہے, اور ظاہر ہے کہ بیچ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم یا تو گلگت بلتستان میں الجھے ہوئے ہیں یا کشمیر میں الجھے ہوئے ہیں یا پھر سندھ میں الجھے ہوئے ہیں. مگر آف کورس اگر کسی کے ذہن میں یہ گمان بھی ہے کہ ہم پنجاب میں کام نہیں کریں گے تو شاید وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے میسج کنوے ضرور کرنا چاہتا ہوں. حیدر بھائی چلیں پاکستان میں, اچھا آپ کر لیں پہلے احتشام, پھر میں آتا ہوں. آپ کا ذرا حق زیادہ ہے اسلام آباد میں. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا حیدر صاحب, یہ جو الزامات لگتے ہیں دہشت گردی کے, ذوالفقار مرزا صاحب ہمارے پروگرام میں ہم سے لڑ پڑے, کہنے لیں گے نہیں آپ کہیں کہ دہشت گرد ہیں. ہم نے کہا جی ہم کس طرح کہتے ہیں بغیر ثبوت کے, اس طرح بات نہیں ہوتی. سپریم کورٹ بھی نہیں کہہ رہی, وہ کہتی ہے کہ آپ نے پابندی لگوانی تو کیس لے کے. میرا سوال آپ سے ہے کہ اتنے تواتر کے ساتھ جو الزامات لگتے ہیں, وکی لیکس کا بھی 10,000 کے جی ان کے مسلح لوگ ہیں اور 25,000 بیک اپ سپورٹ ہے, اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی اپنے مخالفین کو جینے نہیں دیتے. آفاق احمد صاحب جو ہے نا جس دن رہا ہوئے آپ اس دن
हुकूमत में आए उसी दिन आपने दोबारा 1 महीने के लिए उनको बंद करवा दिया। ये इस तरह के और फिर वो साउथ अफ्रीका ग्रुप क्या है, आज हमारे नाज़रीन को तो बता दें, वो कहते हैं जी वहाँ से लोग आते हैं, इनके हमले करते हैं, मार मूर के वापस चले जाते हैं। ऐसा ये आप भी इस तरह की बातें सुनते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने इल्ज़ामात लगाए, मुझे हैरत होती है कि लोग बाय करते हैं। एक ऐसा आदमी जो बैठकर मीडिया पर यह कहे कि मैंने लियारी गैंग वॉर के रहमान बलोच को मैंने मरवाया है, मतलब ये जुमले हैं उनके। मैंने 3 लाख लाइसेंसेस दिए हैं और वो इसलिए नहीं दिए कि शादी ब्याह में इस्तेमाल हों, मैंने इसलिए दिए कि लोगों को मारा जाए। मैं वो आदमी हूं जो कि एक कलदम तंजीम अमन कमेटी का सरबराह हूं, अगर वो दहशतगर्द हैं तो मैं दहशतगर्द हूं, उनके टॉर्चर सर निकलते हैं। मैं करप्ट हूं, ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के स्टेटमेंट्स हैं, मैंने लोगों को मरवाया है। लोग अल्ताफ भाई का वो स्टेटमेंट भी याद कराते हैं जिसमें वो कहा जाता है कि जी आप टेलीविजन बेचें और बंदूकें खरीदें, वो भी आपने सुना होगा। देखिए, आप चीज़ों के तनाजुर को मिक्स नहीं कर सकते। कायरे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन का वो स्टेटमेंट एक ऐसी सूरत हाल में था कि जब कस्बा अलीगढ़ में हमला हुआ, 400 लोग मारे गए, फौज खड़ी देखती रही, कोई बचाने नहीं आया। और उसके बाद यहां से ऑपरेशन हुआ, सोराबगोट से हैदराबाद में पक्का किला ऑपरेशन हुआ जो खुद पुलिस ने किया, वहां पर कई 100 लोग मारे गए। हैदराबाद में किलिंग की डॉक्टर कादिर मक्सी ने, उसको कुछ नहीं हुआ, वहां पर कई 100 लोग मार दिए गए। ऐसी सूरत हाल में जब स्टेट मिशनरी खामोश बैठी हो तो वहां पर यह मजबूरी बनती है। और कायरे तहरीक ने यह नहीं कहा था कि बगैर लाइसेंस के वेपन खरीदें। कायरे तहरीक का मतलब यह था कि स्टेट आपकी मदद को नहीं आ रही, लिहाजा आप अपनी हिफाजत का बंदोबस्त खुद करें। और यह बात बिल्कुल ठीक है, हक़ दिफा हासिल है हर उस शख्स को कि जब स्टेट उसकी मदद को नहीं आ रही हो, चाहे वो कस्बा अलीगढ़ हो, चाहे पक्का किला ऑपरेशन हो, चाहे वो दीगर आबादियों पर मुसल्लह हमले हों। ये बैठे हुए हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, इनको सारी पूरी तारीख पता है। एक ऐसी सूरत हाल में सिचुएशन मुख्तलिफ है, मगर अगर कोई वजीर दाखिला बैठकर ये कहे कि मैंने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कराई है लेकिन रहमान बलोच की, आप उसके इल्जामात को बाय करते हैं, उनके लहजे की नफरत और उससे पहले भूखे नंगे के तासुरात, वो सारी बातें जो हैं, एक ऐसे यानी एक क्रेडिबल आदमी एक बात करे तो समझ में भी आता है। तो सुने हैदर भाई, ये बयान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बुनियाद MKM ने डाली और कराची का अमन भी इस वक्त तबाह हुआ जब MKM का वजूद अमल में आया। MKM को ये साबित करना होगा कि वो पाकिस्तान में अच्छी सियासत को आगे बढ़ाना चाहती है या फिर अपने मुसल्लह विंग के ज़रिए दहशतगर्दी में रहना चाहती है। ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नहीं, 2 बार मुंतखब वज़ीर आज़म, इस वक्त मुस्लिम पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के कायद, मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ ने दिया और पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार ने शह सुर्खी से लगाया। बड़ी मज़ेदार बात है मुजाहिद भाई, जब वज़ारत उज़्मा हासिल करनी हो, फ़ायदा हो, तो MQM से अच्छी जमात कोई नहीं होती। लोग सारे 9-0 चलकर आ रहे होते हैं और हमारी शान में रद्बुल लिसान होते हैं कि वाह वाह क्या अच्छे लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, इनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी जमात तो कोई है नहीं और हम आखिरी वक्त तक साथ देंगे। और ये अचानक कैसे लोगों पर मुनकशिफ होता है। अभी नून से बातचीत हुए हुए इसाक डार साहब तशरीफ़ फरमा थे, दीगर नून के ज़ुआमा तशरीफ़ फरमा थे इस्लामाबाद क्लब में। एहतशाम भाई आपको याद होगा, अभी चंद दिन पहले की बात है। तो ये राज उस वक्त तक तो कोई मुनकशिफ नहीं था। ये अचानक लोगों के ऊपर या तो कोई वही उतरती है नाउज़ुबिल्लाह, नहीं अंदर की बात आप बता दें हमारे नाज़रीन को, हुआ क्या है? ये डिफरेंसेस आपके इतने सीरियस क्यों किस बात पे हो गए? या फिर कोई विजदान की कैफियत होती है? लोगों का ख्याल था कि अब हुकूमत गई क्योंकि एन और MKM इकट्ठे होने जा रहे हैं, और उस बीच में क्या खराबी का पैदा हो रही थी ग्रैंड अलायंस की कि जी मिलके ग्रैंड अलायंस बनाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, जबकि हमने अंदर मीटिंग में उनको ये बता दिया था कि जरा हौले रखिए, सिंध की सूरत हाल और पंजाब की सूरत हाल यकसर बहुत मुख्तलिफ है। आप पंजाब के मुतलकुल अनान हुक्मरान हैं और सिंध में हम ऑपोजिशन का हिस्सा हैं, लिहाजा जिस तेज़ी के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। मगर उस वक्त तक ये कश्फ नहीं हुआ था शायद नून पर कि MQM एक दहशतगर्द। अचानक जब MQM उनके फेवर की बात करे
یا ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرے تو ایم کیو ایم سے زیادہ اچھی جماعت کوئی نہیں ہے. تو پھر آپ اتنی معصومیت سے مار کیوں معصومیت سے ان کے مکر میں کیوں آ جاتے ہیں؟ دیکھیے ایم کیو ایم کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ حکومت علیحدہ چیز ہے اور مفاہمت علیحدہ چیز ہے. ایم کیو ایم پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنا چاہتی تھی، رکھنا چاہتی ہے اور کل بھی رکھنا چاہے گی. اور اس جماعت سے بھی جو یہ کہتی ہے کہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ دہشت گرد نہیں ہیں. کل پھر 9-0 چل کر آ رہے ہوں گے مجاہد بھائی، اور آپ پھر ان سے ہاتھ ملا رہے ہوں گے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کل پھر 9-0 چل کے آ رہے ہوں گے. پھر آپ ان سے یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے اپنا یہ بیان واپس لیں؟ دیکھیے میں تو یہ عرض کروں گا نا کہ جب ہم نے یہ بات کی تھی مختلف لوگوں سے کہ جو آپ کے دور کے مظالم ہیں، 1997 میں کیا ہوا؟ 1997 میں جب پی ایم ایل این کے ساتھ ایم کیو ایم کی کولیشن گورنمنٹ بنی تو 92 کا آپریشن پی ایم ایل این کے کریڈٹ میں تھا. ان کے دور میں ہم پر فوج کشی ہوئی تھی جو سارا دہشت گردی ہوئی تھی. مفاہمت اور حکومت میں آپ کہہ رہے ہیں دو علیحدہ چیزیں. جس وقت آپ حکومت سے اس دفعہ نکل کے آئے تھے جتنا شدید رد عمل آپ کی طرف سے ہوا تھا وہ تو مفاہمت تو کوئی نظر نہیں آ رہی. میں جواب دے دوں آپ کو، پہلے میں بات کمپلیٹ کر لوں پھر میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. جی تو جب 92 کا آپریشن ان کے کریڈٹ میں ہوا اور 97 میں دوبارہ کولیشن گورنمنٹ میں آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی ایم کیو ایم کے شہید ہیں یا وہ لوگ جو لاپتہ ہیں ہم ان کو معاوضہ دیتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ اگر آپ جس کو اسٹیٹ ڈکلیئر کرے کہ وہ دہشت گرد ہے، کیا بیت اللہ محسود کے لواحقین کو کوئی معاوضہ دے گا؟ کوئی ریاست یا کوئی حکومت؟ ہرگز نہیں دے گی، کیونکہ ریاست یہ سمجھتی ہے یا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں. مگر آپ کے دور میں جب فوج کشی ہوئی ایم کیو ایم کے اوپر اور جب ایم کیو ایم کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے چھپ خون مارا اور 97 میں آ کر آپ نے ان تمام لوگوں کو معاوضہ یا خون بہا دیا اس بنیاد پر کہ جی اسٹیٹ آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں ناکام ہوئی لہٰذا یہ معاوضہ لے لیں. تو یہ آپ نے تسلیم کیا کہ وہ جو ایم کیو ایم کے لوگ شہید ہوئے وہ جبر اور دہشت زدہ کر کے شہید کیے گئے. تو اس وقت آپ نے سب تسلیم کر لیا اور اچانک ابھی 2 مہینے پہلے تک آپ سے ڈائیلاگ ہوتے رہے. آپ کی جو خام خیالی ہے یا بے خبری ہے آپ کی، اس کو تو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ کارگل پہ کب اٹیک ہو گیا، آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ نے کوئی معاہدہ سائن کیا تھا 10 برس کا اور معافی مانگ کر گئے تھے، آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ کی حکومت میں شب خون مارا جا رہا ہے. کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ ساری باتیں اچانک منکشف ہوتی ہیں اور اچانک ختم ہو جاتی ہیں. احتشام ایک سوال آپ کر لیں اور پھر آخری ایک سوال میں کروں گا، وقت کیونکہ چلیں. وہ فوج کی بات کی ہے حیدر بھائی نے، آج کل تو بڑی محبت ہے حیدر بھائی فوج کے ساتھ. اب تو ہر بیان آپ کا بھی اور الطاف بھائی کا بھی فوج کے حق میں آتا ہے. تو کیا یہ مہربانیاں دو طرفہ ہیں؟ کیا ہے؟ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں احتشام صاحب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوج اپنے آئینی دائرے میں رہے، مگر میں ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ اگر بیرونی جاہریت ہوتی ہے پاکستان کے اوپر خدا نہ خواستہ تو پھر لوگ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ پاکستان کی فوج کی تعداد 6 لاکھ نہیں ہوگی، 18 کروڑ 6 لاکھ ہوگی. اور ایم کیو ایم کے سارے کارکن اپنے فوجیوں کے ساتھ پاکستان کی افواج کے ساتھ دشمن سے کندھے سے کندھا ملا کے لڑیں گے انشاءاللہ، جس طرح ہم نے 1971 میں کیا تھا، جس طریقے سے ہمارے آباء و اجداد نے 1947 میں کیا تھا. قربانیاں دینے سے پاکستان کے لیے نہ ہم کبھی ڈرے تھے، نہ ڈرے ہیں اور نہ کبھی ڈریں گے انشاءاللہ. لیکن آپ کو بھی علم ہے کہ فوج الگ ہے، ایجنسیاں الگ ہوتی ہیں جن سے آپ کو ہمیشہ شکایت رہی ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو بھی ایجنسیاں جن کو آپ بھی اور تمام پولیٹیکل پارٹیاں ماضی میں برا کہتی رہیں، اس وقت ان کا رول واقعی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مزید کوئی سبوتاج کریں جمہوریت کو، اتحاد کو؟ دیکھیے جو موجودہ صورتحال ہے، اب میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے ماضی میں ایکٹیویٹیز رہی ہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی پولیٹیکل، شاید آج وہ صورتحال نہیں ہے، قطعی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ماضی میں صورتحال رہی ہے، جتنی ایفیکٹیویٹی رہی ہے ماضی میں، آج وہ صورتحال نہیں ہے. حیدر بھائی عام طور پر ویسے مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں بہرحال پارٹیاں جو ہیں اس میں اتنا ڈسپلن کہہ دیں یا یہ کہہ دیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرد واحد کی ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی ہو، نون ہو، عمران خان کی ہو،
آپ کے یہاں بھی ڈسپلن ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جو آپ کا قائد کہے گا وہی اسی کو فالو کریں گے. لیکن اگر آپ سے میں پوچھوں کہ اب ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی سے MQM کا اتحاد ہے, کیا یہ الیکشن تک جائے گا؟ اس میں کوئی دراڑ نہیں پڑے گی اور دراڑ ڈالنے کی کوشش بھی کی جائے گی؟ ہم کیا یہ سمجھیں MQM اور پیپلز پارٹی ساتھ الیکشن سندھ میں لڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ MQM کی ابھی تک کوئی پری الیکٹرل الائنس کی پالیسی نہیں رہی ہے. ہم نے کوئی الیکشن کبھی بھی کسی کے ساتھ مل کر نہیں لڑا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں, ٹھیک ہے نا. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اب بھی کبھی ہو جائے, تو اس میں کوئی تعرض نہیں ہے. ٹھیک, تو یہ ایک صورت ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ سندھ کی حد تک کیوں لگتا ہے کہ جبر کی مفاہمت ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے سارے MNA MPs جو ہے نا وہ پرائیویٹلی بات کرتے ہیں, سارے آپ منہ سے جھاگ نکل رہا ہوتا آپ کے خلاف. یوں لگتا ہے کہ ایک مفادات اور مصلحت نے دونوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے. دیکھیے, ایک بہت بڑا مفاد ہے, میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں آپ سے, ایک بہت بڑا مفاد ہے دونوں سیاسی جماعتوں کا, اور وہ مفاد یہ ہے کہ سندھ کو ہمیشہ تقسیم کیا گیا ہے دیہی سندھ میں اور شہری سندھ میں. جو دیہی سندھ کا پورا ووٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے, اور جو شہری سندھ کا ووٹ ہے وہ MQM کے پاس تھا اور MQM کے پاس ہے. اگر ہم سندھ کو چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کرے تو پھر اس مینڈیٹ کو ایک ہونا ہوگا, اور جو نفرتوں کی خلیج بنائی گئی تھی دیہی اور شہری سندھ میں, اس خلیج کو پانٹنا ہوگا. اور ٹاپ لیڈرشپ کا کمال یہی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ چاہتے یہ ہیں کہ وہ خلیج اپنی جگہ قائم رہے. میرے خیال سے, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین اور جناب آصف علی زرداری یہ بات بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر سندھ کو اکٹھا رکھنا ہے اور سندھ میں ساتھ آگے چلنا ہے تو باوجود تمام دباؤ اور پریشر کے ہمیں کسی نہ کسی طرح کر کے ایک جگہ مجتمع ہوتے رہنا پڑے گا. اور اگر کوئی اور مرزا آ گیا تو اگر یہ اور مرزا آتا ہے تو ایک بار پھر بال پیپلز پارٹی کے آپ کے بھی کورٹ میں ہوگی, آپ کے کورٹ میں بھی ہوگی, آپ کے بھی کورٹ میں ہوگی, آپ کے بھی کورٹ میں ہونی چاہیے. رد عمل کا ادارہ آپ بھی کم نہیں کرتے. مجھے یقین ہے کہ اس بار پیپلز پارٹی کسی اور مرزا کو ڈیل کرنے کے لیے 3 سال نہیں لگائے گی. اور اگر آ گیا, سیاست میں معجزے ہوتے نہیں ہوتے, آتے رہتے ہیں لوگ اور جاتے رہتے ہیں, رد عمل آپ کا مگر میں پھر یہی کہوں گا کہ کسی ذوالفقار مرزا کو ڈیل کرنے کے لیے مجھے یقین ہے کہ پیپلز پارٹی اب 3 سال نہیں لگائے گی. اس سوال کا جواب بھی لیں گے, کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاست میں اب معجزے ہونے لگے ہیں. میں محترم حیدر رضوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, احتشام کی جانب سے بھی اور اپنی جانب سے. انشاءاللہ اب آپ کے پیر کو ہوگی.